الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وعلیہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جہاں اسلام نے ہمیں اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان اور بہت ساری چیزیں سکھلائی ہیں اور جن کا مطالبہ ہم سے قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث شریف کے اندر بھی ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہم وہ کام کریں، اور یقیناً ہم اسی لیے پیدا بھی کیے گئے ہیں۔ لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کٹ جائیں، رہبانیت کی زندگی گزاریں، اپنے آپ سے مطلب رکھیں، دوسروں سے بالکل مطلب نہ رکھیں، قطعی تعلق رکھیں، کنارہ کشی کر لیں۔ یہ بالکل شریعت نے الاؤڈ نہیں کیا ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ شریعت نے تو اس سے منع بھی کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے، سادھو پر نہیں ہے کہ اپنا اپنا کام بھیا اپنا اپنا دیکھو، اپنے اپنے حساب سے رہو، ایسا نہیں ہے۔ تو ہمیں جس قدر ہم اوامر پر عمل کرتے ہیں، منہیات سے ہم رک جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ایسے کام کرنے چاہیے جو انسانیت کے لیے، سارے لوگوں کے لیے۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے اہل خانہ کے لیے ہوں یا اپنے خاندان کے لیے ہوں یا خاص اپنے گاؤں کے لیے ہوں، یہ ضروری نہیں، بلکہ آپ اس کو انسانیت کے لیے کریے اور چھوڑ دیجیے۔ کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کے فرمودات پر جب ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ اس کے اندر بڑے بڑے اجر، جبکہ انسان اپنے لیے نہیں کیا، دوسروں کے لیے کر لیا، اس کا فائدہ بڑا ہے۔ میں کچھ چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ ایک شخص ہے، کسی راستے میں جا رہا تھا اور اس راستے میں ایک درخت لگا ہوا تھا، اور اس درخت کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ درخت نا دوسروں کو تکلیف بڑا پہنچاتا تھا، ٹہنی کہیں لگ جائے، کہیں کسی کو کانٹے چبھ جائیں، کہیں کسی کا سامان اس میں اٹک جائے، لوگ پریشان رہتے تھے اس سے۔ ایک شخص کو تدبیر سوچی اور اس شخص نے اس پیڑ کو کاٹ دیا وہاں سے، اور اس کے کاٹنے کا مقصد یہ تھا کہ اس سے، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو جائیں۔ دیکھیے، کام چھوٹا سا ہے لیکن اس کا فائدہ کیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے راستے سے اس درخت کو کاٹ دیا جو لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف دیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس سے اس کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ! دیکھیں، یہ کام اس نے انسانیت کے لیے کیا، وہ کام اس نے انسانیت کے لیے، اس کا اپنا فائدہ نہیں تھا کہ اس کی گاڑی پھنس جایا کرتی تھی، لوگوں کو بلانا پڑتا تھا نکالنے کے لیے۔ لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہ لوگوں کا اس میں فائدہ کیا ہے، مفاد عامہ کے لیے اس نے اس درخت کو کاٹ دیا وہاں سے، اور اس کا ملبہ ولبہ جو بھی تھا، جو بھی درخت کی ٹہنیاں وغیرہ تھی، پتے وغیرہ تھے، وہاں سے ہٹا دیا، اس کو صاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، اس کو آپ پڑھیں گے تو عجیب و غریب چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ وہ آپ کی آنکھیں اور ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جی بس اپنے اپنے سے لینا دینا ہے، اپنا اپنا کام کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، اللہ نہ کرے کہ وہاں آپ پہنچیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ میں بات ہاسپٹل کی کر رہا ہوں کہ ہاسپٹلوں میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں، جو لوگ ایڈمٹ ہوتے ہیں، بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو شخص بیمار ہوتا ہے اس کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جایا کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بہرحال ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو تمام قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ سنن ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اور میں اپنا اور آپ کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا کوئی بیمار پڑتا ہے، جب ہمارا کوئی عزیز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے جس کو ہم جانتے ہیں، تو ہم یقیناً اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں اپنے عزیزوں تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع کیجیے۔ جائیے آپ ہاسپٹلوں میں، عیادت کیجیے، کوئی بھی ہو، مسلم ہے، نان مسلم ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہے، ہاسپٹل میں آپ نے انٹری کر لی، آپ گئے وہاں پہ اور آپ اس سے ملے، دو کلمہ آپ نے اس سے کہا، اس کے حال چال پوچھے اور اس کے لیے دعا کی
اور آپ وہاں سے نکل گئے. بتائیں یہ بہت زیادہ مؤثر ہے، بہت زیادہ. بعض لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اسی چیز کو دیکھ کر کے. وہ ایک شخص اسلام قبول کیا اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے اسلام لانے کی وجہ. اس نے کہا کہ میں ہاسپٹل میں تھا اور میرا وہاں کوئی جاننے والا بندہ نہیں تھا، میں اکیلا یہاں سعودی میں، اور کوئی نہیں ہے میرے آگے پیچھے، میں کسی کو جانتا بھی نہیں ہوں. لیکن میں دیکھتا ہوں کچھ لوگ ہیں جو روزانہ جب وزٹنگ ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر آتے ہیں، ملتے ہیں، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ہمارے لیے کچھ جوس وغیرہ بھی لے آتے ہیں اور کچھ دعا دے کے پھر چلے جاتے ہیں. تو میں یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ آج یہ ہمارے ملکوں میں تو نہیں ہے. ہمارے ملکوں میں تو صرف اپنے والے آئے، اپنے پاس بیٹھے ہیں، گپ شپ کیے، کچھ کھائے پیے، پھر نکل گئے. لیکن یہاں تو یہ سلسلہ بڑا عجیب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا میرے بھائیوں اور دوستوں؟ سنن ترمذی کی وہ روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی صبح کے وقت کسی بیمار کی عیادت کو جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. 1,000 نہیں، 2 3 4 5 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جس نے صبح کسی کی عیادت کی ہے. شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جو شام کو کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسے جنت کا ایک باغ عطا کیا جاتا ہے. اتنا بڑا ثواب ہے. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مزاج کرسی کے لیے جاتا ہے تو جنت کے باغ میں ہوتا ہے. اللہ یعنی اس وقت تک وہ جنت کے باغ میں چل رہا ہوتا ہے. امام ترمذی نے روایت کیا کہ جو کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کرے، اسے تسلی دے، اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا مصیبت زدہ کو ملتا ہے. میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، سیرت کو ضرور پڑھیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے کتنے فکر مند رہا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں ایک یہودی رہا کرتا تھا، وہ بیمار تھا. آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. دیکھو اللہ کے رسول عیادت کر رہے ہیں یہودی کی، جبکہ وہ آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں. آپ کو ایک یہودیہ عورت نے بکری میں زہر ملا کر کے کھلا دیا. آپ کو ان کے قومیت سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کھلایا کسی ایک نے ہے اور وہ نفرت ہر ایک سے کرنے لگے. بہرحال تشریف لے کر کے گئے تو وہ جاگنے کے عالم میں تھا، موت اور زندگی کے بیچ میں سانس لے رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ کلمہ توحید پڑھ لو بھائی، تلقین کر لے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہو. تو وہ جو ہے اپنے باپ کو جو بغل میں کھڑے ہوئے تھے ان کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا کہ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ مجھے تلقین کر رہے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں پڑھ لو. تو آپ میرے باپ ہیں، میں ذرا آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. آپ بتائیں تو صحیح کہ میں کروں کیا اس سچویشن پہ، میرا کیا حق بنتا، میں کیا کروں؟ تو اس کے ابو نے کہا آتے ابو القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو، بات مان لو، بڑھیا بات ہے، ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو وہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کی روح پرواز کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شکر ہے میرے رب کہ تو نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طرز زندگی تھی، وہ ایک شخص کو جب وہ زندہ رہتا تھا تو اس کے پیچھے شروع سے لے کر کے آخر تک، یعنی وہ جاگنے کے عالم میں ہے اور اللہ کے رسول وہاں بھی اپنی دعوت کو جاری رکھے ہوئے ہیں. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، انسانیت کی جب آپ خدمت کریں تو اس میں یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے سامنے کون ہے، آپ کے سامنے مسلم ہے یا نان مسلم ہے. ہر ایک کی آپ خدمت کریں، کیونکہ واللہ فی عون العبد. اب جو بندے ہیں نا وہ سارے بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سب کو اللہ تعالیٰ نے بندہ پیدا کیا ہے. ہاں مسلمان کے تئیں اگر آپ ہمدردی کریں گے تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن اگر کوئی غیر مسلم بھی ہمدردی اور مددگار کا مستحق ہے تو ضرور اس کی مدد کیجیے، اسے نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہے. متفق علیہ، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ جو کسی بیوہ یا یتیم کے لیے محنت کرے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح سے ہے.
یا اس شخص کی طرح سے ہے جو بغیر کسی وقفے کے ساتھ مسلسل نماز میں کھڑا ہوا ہو، اس روزہ دار کی طرح جو کبھی روزہ نہ چھوڑتا ہو، یعنی عبادت کے اندر وہ مصروف اور مشغول ہے۔ اگر آپ کسی بیوہ، کسی یتیم کی آپ جو ہے مدد کر رہے ہیں، ان کے لیے سہارا بنے ہوئے ہیں، تو آپ یقین مانیے کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں، جن حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے، جن حالات سے پوری دنیا گزر رہی ہے، وقت بڑا پیارا ہے، موقع بڑا اچھا ہے۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، پانی پلا دیجیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ماسک پاٹ دیجیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، 2-4 خاندان کے لیے کم سے کم 2-4 ٹائم کا کھانا کھلا دیجیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کسی سے بہترین بات کر لیجیے، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے پاس بہترین آواز بھیج دیجیے، اس کو بتائیے کہ اس کورونا وائرس سے کیسے آپ کو بچنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیلپ میں آئیں گی، مدد میں آئیں گی۔ صرف اپنے آپ کی حد تک محدود نہ رہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچائیے میرے بھائیوں اور دوستوں، کیونکہ اسلام کی یہی تعلیمات ہیں۔ اور ایک بہترین موقع ہے کہ اپنے ہم وطنوں کے سامنے ہم اسلام کی خصوصیات اور مزاج کو بتا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے، اسلام انسانیت کی درس دیتا ہے، اسلام اخوت و بھائی چارگی کی درس دیتا ہے، اسلام کے اندر تشدد نہیں ہے۔ میڈیا جو بار بار بتلانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کامیاب بھی ہو رہا ہے، وہ یہی کہتا ہے کہ مسلمان صرف ایک طرفہ سوچتا ہے، تشدد ہے اس کے اندر، آپ اس کو جا کر کے بتائیے کہ اسلام میں تشدد نہ ہوئے۔ اسلام تو نام ہی ہے نرمی کا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہ لے کر کے میں بات کو ختم کروں گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سارے لوگوں کو انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے، ہمیں اور آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام کو زندہ رکھے۔ ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔